پہنچ کر ان کو پورا مرتبہ ملے گا۔ کافر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون۔ بلا شبہ تمہارا رب حقیقی اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کر دیا، پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا بدون اس کی اجازت کے۔ ایسا اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، سو تم اس کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے اس کا سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی قیامت کو پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ پوری جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے آخرت میں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس کی چال کے لیے منزل مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں۔ ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید کے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر مانتے ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، آخرت کی طلب اصلاً نہیں کرتے اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، آئندہ کی کچھ خبر نہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہیں اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحت
تحتهم الأنهار في جنات النعيم اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو بوجہ ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا. ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی چین کے باغوں میں. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام اس میں یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اس وقت کی باتوں میں آخر بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے جلدی مچانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ عذاب کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. سو اس لیے ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر بلا عذاب چند روز چھوڑ رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی. پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا. ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال بد ان کو اسی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو انواع عذاب سے ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم کیا یعنی کفر و شرک، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر دلائل لے کر آئے اور وہ بوجہ غایت عنات کے ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں جیسا ہم نے ابھی بیان کیا ہے. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ظاہری طور پر ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے آپ سے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی پورا دوسرا قرآن ہی لائیے یا کم سے کم اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے. آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو یہ کلام پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو میں ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے. یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی بلکہ معذب ابدی ہوں گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ پاک ہے اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے، پھر اپنی کجرائی سے انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا. اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا. صاف فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، مجھ کو نہیں. تو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا
إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا. بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اور وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے لیے پھرتا ہے یہاں تک کہ جب بعض اوقات تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں. اس حالت میں دفعتاً ان پر ایک جھونکا مخالف ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ ہم کو اس مصیبت سے بچا لیں تو ہم ضرور حق شناس موحد بن جائیں. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مہلکہ سے بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ اطراف و قطار زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں سن لو یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والی ہے. بس دنیاوی زندگی میں چندے اس سے حد اٹھا رہے ہو پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو جتلا دیں گے اور اس کی سزا دیں گے. انما مثل الحياة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو ایسی حالت میں دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا، جیسے پالا یا خشکی یا اور کچھ، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل یہاں وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اور اللہ تعالیٰ دار البقاء کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے، اور مزید برآں اللہ کا دیدار بھی، اور ان کے چہروں پر نہ کدورت غم کی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے بدکام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھا لے گی، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کے چہروں کی کدورت کی ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب خلائق کو میدان قیامت میں جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان عابدین و معبودین کے آپس میں پھوٹ ڈالیں گے، اور ان کے وہ شرکاء ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ معبود انہوں نے تراش رکھے تھے سب ان سے غائب اور گم ہو جائیں گے، کوئی بھی تو کام نہ آئے گا۔
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون آپ ان مشرکین سے کہیے کہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا یہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ان سے سوالات کیجئے سو ضرور وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ ان سب افعال کا فاعل اللہ ہے۔ تو اسے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ سو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر امر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام متمرد سرکش لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہارے تجویز کیے ہوئے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرے پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، سو پھر تم کہاں حق سے پھرے جاتے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ اور آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا رستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا رستہ بھی بتلاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص امر حق کا رستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی رستہ نہ سوجھے؟ تو اے مشرکین تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ اور ان میں اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں، اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق کے اثبات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ خیر یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے، وقت پر سزا دے گا۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔
اور یہ قرآن افطرا کیا ہوا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے صادر ہوا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور احکام ضروریہ الہیہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اور اس میں کوئی بات شک و شبہ کی نہیں، اور وہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو افترا کر لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اکیلے نہیں، جن جن غیر اللہ کو بلا سکو ان کو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کے صحیح و سقیم ہونے کو اپنے احاطے علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس قرآن کی تکذیب کا اخیر نتیجہ نہیں ملا جو کافر لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی امور حقہ کو جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا برا ہوا، اسی طرح ان کا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور ان دلائل کے بعد بھی اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو بس آخر بات یہ کہہ دیجئے کہ اچھا صاحب، میرا کیا ہوا مجھ کو ملے گا اور تمہارا کیا ہوا تم کو ملے گا، تم میرے کیے ہوئے کے جواب دہ نہیں ہو اور میں تمہارے کیے ہوئے کا جواب دہ نہیں ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور آپ ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان میں گو بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں آپ کی طرف کان لگا لگا بیٹھتے ہیں، کیا آپ بہروں کو سنا کر ان کے ماننے کا انتظار کرتے ہیں، گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اسی طرح ان میں بعض ایسے ہیں کہ ظاہراً آپ کو مع معجزات و کمالات دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو رستہ دکھانا چاہتے ہیں، گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ تعالی ان کو اس کیفیت سے جمع کرے گا کہ وہ ایسا سمجھیں گے گویا وہ دنیا یا برزخ میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے۔
اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ اور واقعی اس وقت سخت خسارہ میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ دنیا میں بھی ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور جس عذاب کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا اس کے نزول کے قبل ہی ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر سب کو معلوم ہی ہے کہ اللہ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک حکم پہنچانے والا ہوا ہے، سو جب ان کا وہ رسول ان کے پاس آ چکتا ہے اور احکام پہنچا دیتا ہے تو اس کے بعد ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ذرا ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے نبی اور اے مسلمانوں یہ وعدہ عذاب کا کب واقع ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو واقع کیوں نہیں کر دیتے؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے تو کسی نفع کے حاصل کرنے کا اور کسی ضرر کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اختیار اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، سو جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ آپ اس کے متعلق ان سے فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو اس عذاب میں کون چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ کیا پھر جب وہ اصل موعود آ ہی پڑے گا اس وقت اس کی تصدیق کرو گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ پہلے سے تم بقصد تکذیب اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ پھر ظالموں یعنی مشرکوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے ہی کیے کا بدلہ ملا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور وہ غایت تعجب و انکار سے آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی امر ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم میرے رب کی وہ واقعی امر ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب دینا چاہے اور تم بچ جاؤ۔
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اور اگر ہر مشرک شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ ساری زمین میں بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب دیکھیں گے تو مزید فضیحت کے خوف سے پشیمانی کو اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں. یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس قیامت ضرور آئے گی، لیکن بہت سے آدمی یقین ہی نہیں کرتے. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. اور وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے. وہ حساب و کتاب ہوگا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے، اور دلوں میں جو برے کاموں سے روگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت اور ذریعہ ثواب ہے ایمان والوں کے لیے. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آپ ان سے کہہ دیجئے تو بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے انتفاع کے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اپنی گھڑت سے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا ہے یا محض اللہ پر اپنی طرف سے افتراء ہی کرتے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراء باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے. واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی بے قدر ہیں ورنہ توبہ کر لیتے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور آپ خواہ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور اسی طرح اور لوگ بھی جتنے ہوں، تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو. اور آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہیں. اور نہ کوئی چیز اس مقدار مذکور سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی ہے، مگر یہ سب بوجہ احاطہ علم الہی کے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وہ اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور معاصی سے پرہیز رکھتے ہیں. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی من جانب اللہ خوف و حزن سے بچنے کی خوشخبری ہے، اور اللہ کی باتوں میں یعنی وعدوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا. یہ بشارت جو مذکور ہوئی بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اور قدرت بھی اللہ ہی کے لیے ثابت ہے. وہ ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کی حالت جانتا ہے، وہ آپ کا بدلہ خود لے لے گا. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یعنی جن و انس اور فرشتے، یہ سب اللہ ہی کے مملوک ہیں. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ جانے کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں. محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض قیاسی باتیں کر رہے ہیں. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے. اس میں دلائل توحید ہیں ان لوگوں کے لیے جو تدبر کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.
وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ، کیسی سخت بات کہی. وہ تو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. اس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تمہارے پاس بجز بےہودہ دعوے کے اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں، تو کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کسی دلیل سے علم نہیں رکھتے؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں جیسے مشرکین، وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. یہ دنیا میں چند روزہ تھوڑا سا عیش ہے جو بہت جلد ختم ہوا جاتا ہے، پھر مر کر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے. پھر آخرت میں ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھائیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جو کہ اس وقت واقع ہوا تھا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا یعنی واعظ گوئی کی حالت میں اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری اور ناگوار معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، سو تم میرے ضرر پہنچانے کے متعلق اپنی تدبیر جو کچھ کر سکو مع اپنے شرکاء یعنی بتوں کے پختہ کر لو. پھر تمہاری وہ تدبیر تمہاری گھٹن اور دل کی تنگی کا باعث نہ ہونا چاہیے. پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھ کو اصلاً مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو یہ سمجھو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، اور میں تم سے کیوں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ تو صرف حسب وعدہ کرم اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور چونکہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. سو باوجود اس موعظت بلیغہ کے بھی وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس اس پر عذاب طوفان کا مسلط ہوا اور ہم نے اس عذاب سے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو زمین پر آباد کیا، اور باقی جو لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو اس طوفان میں غرق کر دیا. سو دیکھنا چاہیے کیسا برا انجام ہوا ان لوگوں کا جو عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول وہلہ میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے، اور جیسے یہ لوگ دل کے سخت تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان مذکورین پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات عصا اور ید بیضا دے کر بھیجا، سو انہوں نے دعوے کے ساتھ ہی ان کی تصدیق کرنے سے تکبر کیا، اور وہ لوگ جرائم کے خوگر تھے، اس لیے اطاعت نہ کی۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ پھر جب بات دعویٰ کے ان کو ہمارے پاس سے نبوت موسویہ پر صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ سری جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور اس لیے آئے ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں ریاست اور سرداری مل جائے، اور تم خوب سمجھ لو کہ ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ اور فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو جو ہمارے قلم رو میں ہیں حاضر کرو، چنانچہ جمع کیے گئے۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ سو جب وہ آئے موسیٰ سے مقابلہ ہوا، موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو میدان میں ڈالنا ہے۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ سو جب انہوں نے اپنے جادو کا سامان ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم بنا کر لائے ہو جادو یہ ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو ابھی درم برہم کیے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ حق یعنی دلیل صحیح یعنی معجزہ کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم اور کافر لوگ کیسا ہی ناگوار سمجھیں۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔
بس جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر شروع میں ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ کہیں ظاہر ہونے پر ان کو تکلیف نہ پہنچا دے، اور واقع میں ڈرنا ان کا بیجا نہ تھا، کیونکہ فرعون اس ملک میں زور سلطنت رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سوچ بچار بد کرو، بلکہ اسی پر توکل کرو اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقہ میں ان کافروں سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے بدستور مصر میں گھر برقرار رکھو، اور نماز کے اوقات میں تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور یہ ضروری ہے کہ نماز کے پابند رہو، اور اے موسیٰ آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے دعا میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے، آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان تجمل اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جائیں، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ عذاب علیم کے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم اپنے منصبی کام یعنی تبلیغ پر مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذریعہ سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون مع اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے دریا میں چلا،
یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے تو سراسیمہ ہو کر کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں بجوز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور معائنہ عذاب کے پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اب نجات چاہتا ہے سو بجائے نجات مطلوبہ کے آج ہم تیری لاش کو پانی میں تہ نشین ہونے سے نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد موجود ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی بہت سے آدمی ہماری ایسی نشانیوں یعنی عبرتوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور مخالفت احکام الہیہ سے نہیں ڈرتے، اور ہم نے غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں جنات و عیون وغیرہ سے کھانے کو دی، انہوں نے جہل کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس احکام کا علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ عملی کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پھر اگر بالفرض آپ اس کتاب کی طرف سے شک و شبہ میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مراد توریت و انجیل ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے یہ سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نہ شک کرنے والوں سے بڑھ کر ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ نعوذ باللہ تباہ نہ ہو جائیں۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ ایمان نہ لائیں گے ثابت ہو چکی ہے، وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ کو ان کے پاس تمام دلائل ثبوت حق کے پہنچ جائیں جب تک کہ عذاب دردناک کو نہ دیکھ لیں، مگر اس وقت ایمان نافع نہیں ہوتا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا۔
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. اور ان کو ایک وقت خاص یعنی موت تک خیر و خوبی کے ساتھ عیش دیا. اور ان اقوام و قرا کی کیا تخصیص ہے. اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. سو جب یہ بات ہے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بدون اللہ کے حکم یعنی مشیت کے ممکن نہیں، اور اللہ تعالی بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقع کر دیتا ہے. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو اور دیکھو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو لوگ عنادن ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. یہ بیان ہوا ان کے عناد کا. سو وہ لوگ بدلالت حال صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اچھا تم تو اس کے انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے انتظار کرنے والوں میں ہوں. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. پھر ہم اس عذاب سے اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے جس طرح ان مؤمنین کو ہم نے نجات دی تھی. ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. یہ حسب وعدہ ہمارے ذمہ ہے. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک اور تردد میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے. اور مجھ کو من جانب اللہ یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور یہ کہ اپنے آپ کو اس دین مذکور توحید خالص کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہو جاؤں. اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ کبھی مشرک مت بننا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور یہ حکم ہوا ہے کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ عبادت کرنے کی حالت میں کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ ترک عبادت کی حالت میں کوئی ضرر پہنچا سکے. پھر اگر بالفرض تم نے ایسا کیا یعنی غیر اللہ کی عبادت کی تو تم اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ
يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو بجز اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں مبذول فرمائیں، اور وہ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس دین حق تمہارے رب کی طرف سے بدلیل پہنچ چکا ہے، سو اس کے پہنچ جانے کے بعد جو شخص راہ راست پر آ جائے گا سو وہ اپنے نفع کے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص اب بھی بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر کچھ بطور ذمہ داری کے مسلط نہیں کیا گیا۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور ان کے کفر و ایذا پر صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ